ماورا النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے، مغرب میں بحیرہ قزوین اور شمال میں سیبریا کے میدانی علاقوں سے، جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا خاندانوں کا وطن ہے، اور اس علاقہ میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر اور ترک یا تراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر آباد کہہ کر جوگ در جوگ ایشیا کی راہ۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی، شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا، اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں، خوشحالی زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود ہیں۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی راہ لی کہ جہاں وہ امن کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ اور دریائے جیہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرمان آئے۔ طبرستان اور جرمان آئے اور یہاں کی بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 میں معرکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا۔ 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے کہ جن میں ترک سقوط پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی صلح کی درخواست قبول کی اور اس کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلہ میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی اس رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت۔
کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ جب صلح کے معاہدہ کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گئی۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیہوں سے پار اترا اور ماورا نہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلم و روح میں شامل ہو، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہو گئیں اور ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ ماورا نہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بنے اور اس میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور یہ وہ سلطنت ہے کہ جو بعد میں عثمانی سلطنت کے نام سے مشہور ہے۔